بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کی خاطر ایک اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر کے آیا ہوں کہ جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تھا تو مرنے کے بعد اس کی لاش کو چھکڑے میں لاد کر صحرائے گوبی کے پار اس کے مرکزی شہر لایا گیا۔ راستے میں جس جگہ سے بھی چنگیز خان کی لاش گزرتی تو ان راستوں پر جو بھی قافلہ یا پھر مسافر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا، تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو سکے کہ چنگیز خان مر گیا ہے۔ چنگیز خان کی لاش جب اس کے مرکزی شہر لائی گئی تو پھر اسے دفن کرنے کے لیے آپس میں صلاح و مشورہ ہوا۔ منگولوں کے ایک سردار کو چنگیز خان نے بتا دیا تھا کہ جب وہ مر جائے تو اسے شہر کے سب سے بڑے صنوبر کے درخت کے نیچے دفن کیا جائے۔ یہ درخت بہت اونچا اور بڑا تھا۔ اس درخت کو دیکھ کر چنگیز خان اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اس کا سایہ بوڑھے کے لیے بڑے آرام کی جگہ ہے۔ اس درخت کے ارد گرد صنوبر کے اور بھی چھوٹے چھوٹے درخت تھے، جنہوں نے ایک طرح سے اس بڑے صنوبر کے درخت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ بہرحال صنوبر کے اس درخت کے سائے تلے ایک بہت بڑی قبر کھودی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے اس گھوڑے کو مار دیا گیا جس پر اس نے اپنی آخری دنوں میں سواری کی تھی، اور پھر اس گھوڑے کی ہڈیاں علیحدہ کر کے ان ہڈیوں کو جلا کر خشک اور صاف کر لیا گیا، اور اس قبر کے اندر ایک چھوٹا سا خیمہ نصب کیا گیا جس میں پکا ہوا گوشت، اناج، ایک کمان، ایک تلوار اور اس کے جو گھوڑے جس کی ہڈیاں جلا دی گئی تھی اس کی ہڈیاں رکھی گئیں۔ اس کے بعد قبر میں چنگیز خان کو دفن کر دیا گیا۔ جب تک اس قبر کے ارد گرد چھوٹے درخت نہیں اگائے اس وقت تک اس قبیلہ کے لوگ باری باری چنگیز خان کی قبر پر پہرا دیتے رہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی کو اس کی قبر کا پتہ ہی نہ چلے۔ بہرحال چنگیز خان جو دشمن کو شکست دے کر ان کے سروں کا مینار تعمیر کرنے کا شوقین تھا اور دشمن کے سروں کی کھوپڑیوں کے پیالے بنا کر ان میں شراب پینے کا عادی تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ماخذ تاریخ عالم کی اہم شخصیات۔ امید ہے کہ آپ کو اس کہانی میں، اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے، جاننے کو ملا، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔